ناظرین میں ہوں حنیف رحمان پروگرام اسٹریٹ ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور حسب روایت پروگرام کے کو ہوسٹ ہمارے پیارے دوست تجزیہ کار سینئر صحافی رشید صافی صاحب بھی حسب معمول ہمارے ساتھ ہوں گے۔ موضوعات تو حنیف صاحب بہت ہے، لیکن آپ نے جس طرح ذکر کیا آج 12 اکتوبر ہے، پاکستانی سیاسی تاریخ کا ایک بدترین دن ہے۔ 21 سال ہو گئے تھے 12 اکتوبر 1999 کو جب پرویز مشرف نے ٹیک اوور کیا تھا، اس وقت ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ ہم چاہیں گے کہ مختصراً اس پہ بات کرے۔ اس کے علاوہ مہنگائی کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا ہے اور ٹائیگر فورس کو نوٹس لے لیا؟ جی، آپ ذہنی طور پہ تیار نوٹس جب بھی حضرت صاحب جب نوٹس لیتے ہیں تو نتائج کچھ اچھے نہیں نکلتے، بس کانسیکوینسز کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ لیکن اس دفعہ ٹائیگر فورس کو میدان میں اتارنے کا اعلان کیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کی جو تحریک ہے وہ جوبن پہ آ رہی ہے۔ آپ کو 1 کروڑ نوکریاں مل گئی ہوں، 50 لاکھ گھر مل گئے ہوں، یعنی 2 سال پہلے جو چینی 55 روپے کلو تھی وہ 110 روپے کلو ہے، وہ بھی نہیں ملتی۔ کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہو، انڈے مرغی یعنی آپ انڈے 160 روپے درجن ہو گئے، تو یعنی یہ جہاں پہ حالات آ جائیں وہاں پہ عوام کیا کرے؟ اور یہ کیا دے رہے ہیں ہمیں، کہہ رہے ہیں جی ٹائیگر فورس جو ہے وہ آپ کو بتائے گی چیک کر کے کہ مارکیٹ میں قیمت کیا ہے۔ تو کیا پاکستان کی پوری کیبنٹ، ادارہ شماریات اور تمام ادارے فیل ہو گئے کہ اب جو ہے وہ ٹائیگر فورس بتائے گی اور اس کو آفیشیل پورٹ فولیو ملے گا؟ اس میں حد تک تو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ حتمی فیصلہ ہے کہ استعفے ہمارا ایک آپشن ہے اور اس کو ہم ضرور ازمائیں گے، لیکن کس سٹیج پہ کرنا ہے یہ ہم پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے مل کے طے کریں گے، اور تمام پیپلز پارٹی نے بھی گرین سگنل دیا ہے کہ ہم اس کو، وہ ان کا یہ ہے کہ آپ اس کو آخر میں لے آئیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جلدی اس کو اپنایا جائے۔ تو جمہوریت ہے، سیاسی آپس میں کچھ لوگ کوئی دو کے ساتھ چلتے ہیں، تو اس بات میں سارے کو تفریق ہے کہ اس حکومت کو ہم نے چلتا کرنا ہے، تو کس اسٹیج تک جانا ہے وہ سارے دن بیٹھ کے ہم طے کریں گے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، اور ظاہر ہے جس کے اوپر جو پرائز کنٹرول کمیٹیاں ہیں وہ اپنی طور پہ اچھے ہیں، اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو میجسٹریٹ صاحبان ہیں ان کے ساتھ ہم نے جو ٹائیگر فورس کے ہمارے نوجوان ہیں وہ بھی ان کو جوائن کریں، اور ہوتا اس میں دلچسپی یہ ہے کہ ایک ہمارے اندر یہ جو ذخیرہ اندوزی والا، زیادہ رقم لینے والا، زیادہ پیسے بنانے والا جو رجحان ہے، اس سے لوگ اپنے طور کے لیے مارکیٹ ویلیو سے قیمتیں بڑھا لیتے ہیں، جس سے لوگوں میں زیادہ پریشانی آتی ہے۔ تو ظاہر ہے ٹائیگر فورس نے کورونا کے لیے اس کی بڑی تعداد میں لوگوں نے مدد کیا تھا، اب انہیں لوگوں کو صرف کریں گے کہ وہ گورنمنٹ بیوروکریسی کے ساتھ مل کر وہ صرف اپنی کام آنکھ کے طور پہ کام کریں گے اور لوگوں کو انفارمیشن فراہم کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حنیف رحمان پروگرام اسٹریٹ ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور حسب روایت پروگرام کے کو ہوسٹ ہمارے پیارے دوست تجزیہ کار سینئر صحافی رشید صافی صاحب بھی حسب معمول ہمارے ساتھ ہوں گے۔ صافی صاحب ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ کبھی کبھی آپ غیر حاضر ہوتے ہیں، لیکن آپ کی صحافتی جو آپ کی ذمہ داری ہیں اور جو مصروفیت ہے وہ ہم سمجھتے ہیں ان کو، اس لیے آپ کو کبھی کبھی ناظرین آپ کو کبھی کبھی چھٹی دے دیتے ہیں۔ نہیں، ہم آپ کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا دیتے ہیں، کبھی کبھار چھٹی لے لیتے ہیں۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج ہم کن موضوعات پر گفتگو کریں گے، اور بہت گرما گرم بحث چلنے کے لیے، خاص کر یہ جو مہنگائی کے حوالے سے، 12 اکتوبر کے حوالے سے، اور بھی دیگر موضوعات ہیں، تو کیا آپ لے کر آئے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے آج؟ موضوعات تو حنیف صاحب بہت ہے، لیکن آپ نے جس طرح ذکر کیا آج 12 اکتوبر ہے،
پاکستانی سیاسی تاریخ کا ایک بدترین دن ہے. 21 سال ہو گئے تھے 12 اکتوبر 1999 کو جب پرویز مشرف نے ٹیک اوور کیا تھا. اس وقت ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا. ہم چاہیں گے کہ مختصراً اس پہ بات کرے. اس کے علاوہ مہنگائی کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا ہے اور ٹائیگر فورس کو میدان. جی آپ ذہنی طور پہ تیار نوٹس جب بھی حضرت صاحب جب نوٹس لیتے ہیں تو نتائج کچھ اچھے نہیں نکلتے ہیں. بس کانسیکوینسز کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. لیکن اس دفعہ ٹائیگر فورس کو میدان میں اتارنے کا اعلان کیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کی جو تحریک ہے وہ جوبن پہ آ رہی ہے اور گجرانوالہ میں پہلے جلسہ ان کا ہونے جا رہا ہے جو پی ڈی ایم کے اس کے پلیٹ فارم کے نیچے ہے. آج سے جنوبی پنجاب میں مسلم لیگ نون نے اپنے طور پہ جلسی جلوسوں کا آغاز کیا ہے تو ہم اس پہ گفتگو کریں گے. اور کرونا کی جو نئی لہر ہے, آج وزیر اعظم صاحب نے خصوصی کمیٹی کا اجلاس اس کی صدارت کی ہے اور پاکستان میں ایک دفعہ پھر جو یہ مرض سر اٹھانے لگا ہے, 2% سے زیادہ پازیٹیو کیسز دوبارہ سامنے آنے شروع ہوئے ہیں, جو تشویشناک بات ہے. میں چاہوں گا کہ اس کو بھی بات تو آج تو یہ بڑے انتہائی اہم موضوعات آپ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. سبھی صاحب یہ بتائیے گا 12 اکتوبر کا جو دن ہے پاکستان کی تاریخ میں, پرویز مشرف صاحب انہوں نے جب بغاوت کی, ٹھیک ہے جی, اور ایک منتخب وزیر اعظم کو گھر تو نہیں بھیجا بلکہ ایک منتخب وزیر اعظم کو قید کر دیا, اور اس کے بعد ایک سلسلہ نکلا. اس کے بعد جو پاکستان میں جو بنیادیں مختلف طریقوں سے ڈالی گئی مختلف چیزوں کے حوالے سے, خاص کر جو پاکستان کی فورن پالیسی کے حوالے سے یو ٹرن لیا گیا, اس کے اثرات جو ہے وہ یا جو آفٹر شاک سے وہ ابھی تک ہم فیل کر رہے ہیں. تو یہ کب تک موصوف کے بنائے ہوئے جو کیا کہتے ہیں جو کارنامے تھے, جو ان کے کارنامے تھے, ان کے نتائج ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں مشرف کے, اور بلکہ اس دور حکومت میں تو کچھ زیادہ ہی وہ ہم بھگت رہے ہیں. تو یہ کب تک یہ حضرت صاحب جو ہیں ہمارے پرویز مشرف صاحب, ان کا اثر و رسوخ باقی رہے گا؟ بدقسمتی سے پاکستانی امریت کی تاریخ 1999 سے سٹارٹ نہیں ہوتی, اور آج ہی نواز شریف صاحب نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ جو بات لکھی ہے وہ بہت بامعنی ہے کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح کی بات مانی جاتی تو شاید سقوط ڈھاکہ نہ ہوتا. اور اس کے بعد جو 12 اکتوبر 1999 کو جو واقعہ ہوا تھا, امریت کا ایک بدترین واقعہ تھا پاکستان میں, وہ واقعات نہ ہوتے. لیکن وہ 12 اکتوبر کا دن وہ بھی گزر گیا. اس کے بعد جو حالات واقعات ہوئے, ٹھیک ہے کہ پرویز مشرف نے جو کچھ کیا یا اس وقت ان کے فوجی اسٹیبلشمنٹ جو ان کے ساتھی تھے, انہوں نے جب شب خون مارا پاکستان کے ایک منتخب سیاسی حکومت کے خلاف, وہ اپنی جگہ پہ ایک ناقابل برداشت اور ناقابل جس کو کہتے ہیں غیر جمہوری ناقابل قبول عمل تھا. لیکن اگر ہم اپنی سیاسی جماعتوں کی حکمت عملی پہ دیکھیں یا سیاسی قائدین کی حکمت عملی کو دیکھیں تو وہ بھی کوئی تابناک نہیں ہے. اس 12 اکتوبر ہی کے بعد بالکل کندھا دینے والے سارے کے سارے پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اس وقت بھی. جی, جو نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت آج کل جو بہت زیادہ ہم ان کو اگر کہتے ہیں جو انقلابی بنے نظر آ رہے ہیں, تو اسی نواز شریف نے, اسی شہباز شریف نے, اسی مریم نواز صاحب کے والد محترم اور چچا محترم نے اسی مشرف کے ساتھ پھر ڈیل کر کے ہم نے دیکھا کہ جیلوں میں یہی رانا ثناء اللہ, یہی شاہد اقان عباسی, یہی پرویز رشید صاحب, یہ تو سزائے اور بھگت رہے تھے, اور ان کے جو ووٹر اور سپورٹر تھے وہ بھی ڈنڈے اور لاٹھیاں کھا رہے تھے. لیکن میاں نواز شریف صاحب اور ان کے جو بھائی صاحب تھے وہ پھر سعودی عرب میں شاہی مہمان کے طور پہ سالوں تک مقیم رہے. مطلب 12 اکتوبر جیسے واقعات اس لیے بھی رونما ہوتے ہیں کہ یہ جو امرانہ ذہن ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد لوگوں نے مصلحت اور مفاہمیت کی پالیسی ہی اپنانی ہے سیاسی قیادت کو, لہٰذا اگر کچھ کرنا ہے تو کر لو, کوئی مطلب رد عمل سامنے نہیں آئے گا. بالکل حنیف صاحب, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. پاکستان میں امریت کا مطلب ہمارے ذہن میں صرف فوجی آمرے کی طرف ہماری نگاہ جاتی ہے, ہماری سوچ جاتی ہے. لیکن ہم اگر ان سیاسی جماعتوں کے اندر آمرانہ رویوں کا جائزہ لے تو بھی بہت خطرناک اور ناقابل قبول اور ناقابل برداشت عمل ہے. سیاسی پارٹیوں میں بھی آمرانہ ذہنیت جو ہے وہ زہر قاتل. آپ دیکھیں نا, مسلم لیگ نون کو دیکھیں, اس کی قیادت جب اقتدار میں ہوتی ہے تو
مجال ہے کہ ان کے منتخب ایم این ایز اور سینیٹر ان سے جا کے ملاقات کریں. کچن کیبنٹ بنائی گئی عوام تھی، کی ختم تو بات. بات بہت دور تک ہے. پیپلز پارٹی کی بھی یہی حالت ہے. جو لوگ بھی اقتدار میں آئے ہیں، جو سیاسی جماعتیں، یعنی ہمارے ابھی تک جو ماں سوائے پی ٹی آئی کی یہی حکومت سیاسی بدلتی رہی، یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی ہے یا مسلم لیگ نون کی قیادت میں حکومتیں یہاں پہ بنتی رہی ہے، تو ان کے اندر بھی آمرانہ رویوں کا راج رہا ہے. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے بدترین جمہوریت بھی بہترین امریت سے ہزار درجے بہتر ہوتی ہے. یہ تو چلے ہم نے 12 اکتوبر کے حوالے سے بات کی اور آپ نے بہت تفصیلی اپنا تجزیہ پیش کیا. یہ بتائیں کہ کتنے دن رشید صافی صاحب آپ کو ہو چکے ہیں بازار جا کر ٹماٹر، گھی، چینی یا آٹا خریدا ہوئے؟ کتنے دن آپ کو ہو گئے؟ یا آپ نہیں جاتے، کسی نوکر وغیرہ کو بھیج دیتے؟ نہیں حنیف صاحب، ہم خود جاتے ہیں اور یہ ذمہ داری یوزولی بہت دفعہ مجھے نبھانا پڑتی ہے. سچی بات ہے، اگر ہانیسٹلی میں بات کر لوں تو پچھلے 15-20 دنوں سے تو مجھے موقع نہیں ملا. ہاں البتہ ادویات خریدنے کا مجھے مسلسل سب سے زیادہ تو وہی موقع مل رہا ہے. اور جو عام درد کی ایک عام سی دوا ہے، وہ جو آج سے 2 سال جس کی قیمت 74 یا 75 روپے ہم ادا کیا کرتے تھے، تو اس کی قیمت اس وقت 122-23 میں خود بذات خود پے کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ جو اور مختلف قسم کی ادویات ہے تو اس میں بھی 50 گنا سے زیادہ یہ پچھلے 2-3-6 مہینوں کے پریویس قیمتوں کا اگر مجھے یاد ہے تو میں خود بذات خود اس کی ادائیگی کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ باقی آٹے دال کے باؤ کا پتہ ہے کہ وہ اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے. آج اگر آپ سبزی کی مجھ سے پوچھیں تو سبزی کی کوئی بھی سبزی بیکار سے بیکار جو اس وقت موسمی اور سیزن کی جو سبزیاں ہے، جو عام دستیاب سبزیاں ہے، کوئی بھی سبزی آپ کو 100 روپے سے کم پہ فی کلو دستیاب نہیں ہے. میں منیمم قیمت عام سبزیوں کی ہم بات آپ کی مانیں یا جو وزراء ہیں حکومتی وزراء ان کی مانیں، وہ تو کہتے ہیں اشاریے جو ہے بہت مثبت جانب بڑھ رہے ہیں سارے. مثبت اشارے تو شاید ہاں گراف اوپر جا رہے قیمتوں کا. اور نہ صرف سبزی بلکہ آٹے کی قیمت، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آج مجھے لوگوں کی فونز آئے ہیں، میں خود نہیں گیا ہوں، لیکن اسلام آباد جیسے شہر میں وفاقی دارالحکومت میں جو یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کا ہیڈ آفس بھی یہاں پہ موجود ہے، اور یہاں پہ بڑے بڑے یوٹیلیٹی سٹور جہاں پہ عمران خان صاحب بھی دورے کرتے رہتے، وہاں پہ اس وقت مہنگی قیمت آپ بے شک ادا کریں. گھی، چینی اور آٹا وہ دستیاب ہی نہیں ہے. محترمہ سحر کامران صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کر لیتے ہیں. السلام علیکم سحر کامران صاحبہ. بہت شکریہ میڈم، آپ نے اپنا وقت دیا، تھینک یو سو مچ. میڈم یہ فرمائیے گا کہ حکومتی وزراء کا دعویٰ یہ ہے کہ درست ہے کہ مہنگائی ہے، لیکن جس طریقے سے واویلا مچایا جا رہا ہے، جس طریقے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اب اتنی بھی مہنگائی نہیں. اشاریہ جو ہے وہ بالکل مثبت ہے اور بہت جلد پاکستان کی عوام کو جو ہے خوشخبری سننے کو ملے گی. تو ہم یہ حکومتی وزراء کے بیانات کو کس حد تک قابل یقین سمجھ سکتے ہیں میڈم؟ کہ صحیح ثابت ہو گیا ہو، آپ کو 1 کروڑ نوکریاں مل گئی ہو، 50 لاکھ گھر مل گئے ہو. یعنی 2 سال پہلے جو چینی 55 روپے کلو تھی وہ 110 روپے کلو ہے، وہ بھی نہیں ملتی. کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہو، انڈے مرغی یعنی آپ انڈے 160 روپے درجن ہو گئے. تو یعنی یہ جہاں پہ حالات آ جائیں وہاں پہ عوام کیا کرے؟ اور یہ کیا دے رہے ہیں ہمیں، کہہ رہے ہیں جی ٹائیگر فورس جو ہے وہ آپ کو بتائے گی چیک کر کے کہ مارکیٹ میں قیمت کیا ہے. تو کیا پاکستان کی پوری کیبنٹ، ادارہ شماریات اور تمام ادارے فیل ہو گئے کہ اب جو ہے وہ ٹائیگر فورس بتائے گی اور اس کو آفیشیل پورٹ فولیو ملے گا؟ تو میڈم اس کے لیے بھی آپ لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے موجودہ حکومت کی جانب سے. کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی پالیسیز تھی پچھلی حکومتوں کی پالیسیز، اور پچھلی حکومتوں کی کرپشن کی وجہ سے خزانہ بھی خالی، پالیسیز بھی غلط، تو اس کی وجہ سے ہم بھگت رہے ہیں اور ہم بہت جلد ٹھیک کر لیں گے. دیکھیں بات یہ ہمیں جو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، ہمارے وقت میں تو یہ مہنگائی نہیں تھی، نہ یہ حالات تھے، نہ اتنا قرضہ تھا، نہ اتنا ڈالر مہنگا تھا. یہ لے جا سکتے ہیں دوبارہ 110 روپے کے اوپر ڈالر کو، یہ دوبارہ آٹے کی قیمت واپس لے جائیں گے، یہی کہیں گے کہ اب آپ پیزا کھائیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کہنے کی باتیں یہ تو ہم سن رہے ہیں، یہ ہم کنٹینر پہ سن رہے تھے، یہ ہم پچھلے 2 سال سے اوپر ہو گئے تب بھی سن رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے عوام کے ساتھ. انہوں نے عوام کی زندگی تلخ کر دی ہے.
یہ انہوں نے لوگوں کا جینا محال کر دیا ہے. لوگ بے روزگار ہیں, سطح غربت سے لوگ نیچے جا رہے ہیں. لوگ کہاں سے اپنی روزمرہ کی جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ گروسری آئٹم پورے نہیں کر سکتے. باقی تو تمام چیزیں جو ہے وہ سوچ کے باہر ہیں. وہ ادویات جو کہ پہلے مفت مل جاتی تھی یا جو ہے کم قیمت پہ ملتی تھی, اب اس کی قیمت ایسی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایسپرو کی گولیاں نہیں خرید سکتا. دیکھیں یہ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو ان کی کوئی کیفیت ایسی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتا, یا یہ ان کا کوئی سوچا سمجھا جو ہے پلان ہے کہ پاکستان کے عوام کو انہوں نے جو ہے نا, وہ کہتے ہیں نا کہ سکون قبر میں ملتا ہے, یا تو قبر بھی میں سکون نہیں ملتا, کیونکہ اب تو آپ کو مرنا بھی مشکل ہے, آپ کا کفن دفن بھی مشکل ہے, آپ کو جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ تدفین کے پیسے بھی مشکل ہے, تو یہ رجسٹریشن جو ہے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بھی مہنگا ہے, تو کدھر بندہ چاہے. سینیٹر صاحبہ قطع کلامی کی معذرت, میں سوال ایک ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ ٹائیگر فورس کے حوالے سے ہماری تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں. آپ ایک بڑے پاکستان کے سب سے بڑے قانون ساز ادارے کی رکن ہے, اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ ہم صرف یہ سمجھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک جو رضاکاروں کی فورس استعمال کر کے واقعی عوام کو ریلیف دینے کا ان کا ارادہ ہے کہ نہیں, اس سے ایک نیا پینڈورا باکس کھول سکتا ہے کہ ان کی آئینی اور قانونی اختیارات کے حوالے سے جو سوال اٹھ رہے ہیں اس حوالے سے تھوڑی سی ہماری رہنمائی فرمائیں. میں یہ کہوں گی میرے پاس ایک لفظ ہے, یہ ہے شوخدہ بازی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. عمران خان احمد نیازی صاحب, میں سمجھتی ہوں کہ جو اعلیٰ عدلیہ کے جو آبزرویشنز ہیں ان کو سامنے رکھیں کہ وہ جو ہے ملک کی ریسورسز اپنی منصب کو استعمال کر کے, اپنی اتھارٹی کو استعمال کر کے اپنی ذاتی تشہیر کر رہے ہیں, ایک پارٹی کی تشہیر کر رہے ہیں. وہ آج تک ملک کے وزیر اعظم نہیں بنے. اور یہ جو والنٹیئر فورس کے نام پہ ٹائیگر فورس ہے, یہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ جو جن کو اخلاقی طور پہ تباہ کیا ہوا ہے, اپنی اس جو ہے پی ٹی آئی کی فورس کو یہ بنا رہے ہیں ٹائیگر فورس, اور اس ٹائیگر فورس کو اختیارات دے رہے ہیں. یعنی مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ کس قانون کے تحت ان کو آپ آفیشیل پورٹل دے رہے ہیں. کیا آپ کے جو ہے وہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے کام کرنا بند کر دیا ہے؟ یہ وزیر اعظم جو ہے وہ اتنے لائل میں ہے کہ ان کو یہ نہیں پتہ لگتا ہے کہ ان کے جو ہے ماتحت اداروں کی کیا ذمہ داریاں ہیں, یا وہ وزیر اعظم کو کوئی جو ہے وہ فیکٹر فگرز بتاتے نہیں ہے, ان کو پتہ لگتا ہے کوئی ٹی وی سے کوئی کسی اور سے. اس سے زیادہ میں کہنا نہیں چاہتی. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ عوام کو جو ہے وہ شوخدہ بازی ہے کہ جی ٹائیگر فورس, کیا چیز ہے ٹائیگر فورس؟ کیونکہ کون سے ٹائیگر ہے؟ وہی ٹائیگر کا نام رکھتے ہیں اپنے فالتو کتوں کا, وہی ٹائیگر فورس کو بنا دیتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ دیکھیں ایسے نہ کریں, پاکستان کے عوام کی تصدیق نہ کریں, پاکستان کے اداروں کی توہین نہ کریں. یہ جو ہے یہ آج ان کو 2 سال سے اوپر ہو گیا, ان کو یہ نہیں پتا کہ کون سا ادارہ کیا کام کرتا ہے, نہ انہیں خارجہ پالیسی پتہ ہے, نہ ان کو جو ہے وہ معیشت کا پتہ ہے, نہ ان سے جو ہے اقتصادی امور جو ہے وہ سنبھلتے ہیں, نہ ان سے جو ہے وہ ملک کے اندر یکجہتی پیدا ہوتی ہے, نہ ہی یہ ملک کے جو ہے وہ دفاع کر سکتے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ صرف جو ہے اپنی جو ذہن کے اندر ان کے, میں سمجھتی ہوں کہ کوئی فطور ہے, کوئی ایسی جو ہے وہ ڈسٹارشن ہے ان کے دماغ کے اندر جس کی وہ لے کے تمام عوام کو ڈسٹریکٹ. اچھا سینٹر صاحبہ پچھلے دنوں کراچی میں ایک بہت بڑے عالم دین کی شہادت ہوئی, اس کے بعد مختلف جو آراء ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ جو تسلسل ہے ٹارگٹ کلنگ کا پاکستان میں اسی کو کوئی لڑی ہو. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فرقہ وارانہ جو فسادات کی سازش ہو سکتی ہے. لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کو اور JUI کو پی ڈی ایم کے تناظر میں شاید کچھ دھمکی یا دی گئی ہو, یا ان کو یہ ایک اشارہ دیا گیا ہو کہ ان کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سعید غنی صاحب کا یہ مطالبہ کہ شیخ رشید کو جو ہے وہ شامل تفتیش کیا جائے, ان سے پوچھا جائے ان کی بیانات کے تناظر میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعہ جو ہے یہ واقعہ کس حد تک کہاں جا کر اس کی کڑیاں ملتی ہیں, اور شیخ رشید کو شامل تفتیش کرنے کا جو مطالبہ ہے یہ کس حد تک درست یا پریکٹیکل ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے میں تو اس کے بارے میں میں کہتی ہوں کہ جی بالکل شفاف تحقیقات ہونی چاہیے جی, اور میں کہوں کہ ایسا جو ہے نا دوبارہ وہ سلسلہ آنا شروع کریں جس کے لیے پاکستان کے عوام نے پہلے جو ہے بہت جو ہے وہ گھٹا ہے, بہت قیمتی جانوروں کی قربانیاں ہوئی ہیں. بڑی مشکل سے ہم نے جو ہے نا دہشت گردی اور انتہا پسندی کے اوپر قابو پایا تھا. اب یہ جو ہے دوبارہ فرقہ وارانہ فسادات اور یہ سب اس روش پہ نہ چلیں. شیخ رشید صاحب کو سوچ سمجھ کے بولنا ہوگا.
शेख रशीद साहब जो पेशिंग गोइया करते हैं, वो जो कहते हैं, उन पे सवाल उठ सकते हैं। उन्हें ये बताया, उनको ये कैसे पता लगता है कल कौन गिरफ्तार होने वाला है, उनको कैसे पता लगता है कि कैसे कोई असैसिनेशन होने वाली है, उनको इस बात की वजाहत जरूर करनी होगी। बहरहाल मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जो है हमारे जो है वो मुल्क का, हमारे शहरों का अमन, हमारे सूबों का अमन बरकरार रखे और हमें जो है वो सही रहबरी हमारी फरमाए और हम इस किस्म की जो है ना आग से अपने मुल्क को बचा लें जो आजकल भड़कने के जो है कभी कहते हैं कि हमारे दुश्मन ममालिक की साजिशें, जिसकी भी साजिशें हैं, अंदरूनी या बैरूनी, ये मैं कहूँगी कि इनके ऊपर नजर रखनी होगी, बिल्कुल इन पे काबू पाना होगा, क्योंकि अब हम मजीद जो है दोबारा, आज 12 अक्टूबर है, ये वो दिन है जहाँ से पाकिस्तान की तबाही का दूसरा दौर शुरू हुआ था। एक जो ज़ियाउल हक के दौर था और एक ये 12 अक्टूबर का दौर था, और अब नहीं चाहते कि अब वो तारीख दोबारा दोहराई जाए। मोहतरमा सेनेटर सहर कामरान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया। जी नाज़रीन, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। साहब बहुत अहम नुक्ते उन्होंने उठाए और मैं चाहूँगा कि आप इस पर बात करें, लेकिन छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, तो ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा हाजिर होते हैं और साफ़ी साहब का तज़किया इस पर लेंगे बहुत आफ्टर ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। रशीद साहब आपने गुफ्तगू सुनी, सेनेटर सहर कामरान साहिबा की को आपने गुफ्तगू सुनी, जो नुक्ते उन्होंने उठाए कि मौजूदा हुकूमत का एक भी दावा जो सही साबित हुआ हो या एक भी वादा जो वफा हुआ हो, वो बकौल उनकी कि हमें बता दें तो हम भी मान लेंगे। जो दावे अभी किए जा रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, टाइगर फोर्स की आपने बात की और उन्होंने एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया उसके हवाले से, तो ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके हवाले से मेरे ख़्याल में आप नहीं समझते कि इनकी अपनी कारकर्दगी जो है वो इनके लिए ख़तरा बन चुकी है अपोजिशन से ज़्यादा। अपोजिशन की तहरीक, अपोजिशन का धरना, अपोजिशन की कोई जलसे जुलूस शायद वो इतने ख़तरनाक ना हो इनके लिए जितना इनकी अपनी कारकर्दगी इनके लिए जो है वो नुकसानदेह साबित हो रही है। हनीफ साहब, मेरी तो कुछ असेसमेंट जो है वो कुछ और है। मैं तो हुकूमत से ज़्यादा ख़तरनाक रवैया अपोजिशन का ख़तरनाक रवैया उसको करार देता हूँ। वो इस ऐसे कि ये सहर कामरान साहिबा जो है इनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से हैं और इसके अलावा जो इस वक्त सबसे बड़ी इनकलाबी जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अगर हम उनसे बात करें या JUI फेक के रहनुमाओं से बात करें या PDM में शामिल जो बाकी 11 जमातें हैं उनमें से किसी के भी रहनुमा से हम बात करें तो वो यही दलील है या उनका यही मौक़िफ़ है कि हुकूमत अपने वादों को पूरा नहीं कर रही, हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, महंगाई में इजाफ़ा है, लाक़ानूनियत में इजाफ़ा है। आपने जो एक बहुत बड़ी शहादत के रुतबे पे जो फाइज़ हुए हैं डॉक्टर मौलाना आदिल साहब जो है, उनकी शहादत वो कोई छोटा वाक़या नहीं है। आज उसमें उनके लवाहिकीन ने इनकार कर दिया है कि हम इनके FIR और कत्ल का मुकदमा भी दर्ज नहीं कर रहे, रियासत ख़ुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे। और अगर रियासत और पुलिस 40 अफराद के ख़िलाफ़ गद्दारी और बगावत का मुकदमा उठ के रातों रात गुजरावाला में दर्ज कर सकती है तो ये रात के एक ऐसे पुरौनक एरिया में इनकी शहादत वाक़या हुई है कि इसमें मामूली शख्सियत नहीं, आलम इस्लाम की बहुत बड़ी शख्सियत, 2 दिन गुजरने के बाद भी उनके अभी तक ताहाल FIR भी दर्ज नहीं हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हुकूमत नाकाम है तो उससे ज़्यादा जो मायूसकुन कारकर्दगी है वो बड़ी सियासी अपोजिशन जमातों की है। पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा जो अजीज़ है वो सिंध गवर्नमेंट उनके लिए जो है, उनकी जान सिंध गवर्नमेंट में इस वक्त फंसी हुई है।
جب مولانا فضل الرحمان اسی ڈی چوک میں بیٹھے تھے اور ان کا مطالبہ یہی تھا کہ ان اسمبلیوں سے نکلا جائے, استعفے دے دی جائے تاکہ خود بخود اسمبلیات تحلیل ہو جائیں, یہی پیپلز پارٹی تھی جنہوں نے ایک رستہ دیا ہے. لیکن زرداری صاحب کا یہ کہنا کہ ہم تو ایکسپوز کرنا چاہ رہے تھے عمران خان صاحب کو اور ہم نے ایکسپوز کر دیا, تو یہ دلیل میرے خیال میں آپ نہیں سمجھتے. 2 سال سے زیادہ عرصہ انہوں نے ایکسپوز کرنے کے لیے عوام کو چھوڑا. آج یہی حالت جو ہم پہلے فیز میں اس پروگرام کے ڈسکس کر رہے تھے کہ مہنگائی اور بے روزگاری کی شرح جو ہے کس لیول کو اس وقت چھو رہی ہے. اپوزیشن اگر اسی طرح اپوزیشن کھیلتی رہے گی نا تو 2 سال گزر گئے, 3 سال اور بھی گزر جائیں گے. اگر مسئلہ ہوگا مجھے اور آپ کو اور ہمارے جیسے عام لوگوں کو ہوگا. رشید صاحب آپ کو ابھی اپوزیشن کے رویے میں, ان کی حکمت عملی میں آپ کو سنجیدگی نظر نہیں آ رہی, فرق نظر نہیں آ رہا؟ یہ اگر یہ ہوتی تو سب سے پہلے مرحلے میں اس اسلام آباد میں جب اے پی سی کا اجلاس ہوا تھا, مولانا صاحب کا جو قائدین پیپلز پارٹی سے جس پہ ناراضگی اور تلخی ہوئی تھی اسی بنیاد پہ ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم ابھی اس وقت اکٹھے بیٹھے ہیں, تمام پارلیمنٹ میں موجود جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اپوزیشن کی, اسی وقت ان کے پارلیمنٹیرین استعفے جو ہے یہاں پہ ایک متفقہ جمع کرا دیں, جب بھی موقع ہوگا. اس میں سب سے زیادہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پس و پیش کا شکار تھی اور اس وقت بھی یہی ہوگا. اگرچہ اس وقت مسلم لیگ نون نے بھی جماعتی طور پر پارلیمنٹ سے نکلنے کا کوئی ارادہ ان کا نظر نہیں آ رہا. خواجہ آصف کے ایک بیان کو بھی مسلم لیگ نون کے قائدین نے ان کی ذاتی رائے قرار دیا ہے ابھی جب انہوں نے استعفیٰ دینے کی ایک بات کی ہے. نواز شریف صاحب کی خواہش یہ ہو سکتی ہے اگر مولانا صاحب کی طرف سے ایسا کوئی مطالبہ آتا ہے یا حالات اس نہج تک پہنچ جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب گو ہیڈ دیں گے؟ نواز شریف صاحب, اور اب یہ اتھینٹک بات تو نہیں ہے لیکن کہا تو یہی جا رہا ہے نا, جو سین اور نون گروپس بننے کی باتیں یا جو دڑے بندی کی باتیں جو ہو رہی ہے اسی پس منظر میں ہو رہی کہ نواز شریف صاحب اس وقت آمادہ ہے پارلیمنٹ کو چھوڑنے کے لیے. ان کی جماعت کے پارلیمنٹیرین وہ چاہتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ سے نکل جائے, مستعفی ہو جائے, لیکن ان کے باقی قائدین جو ہے جس طرح میاں شہباز شریف صاحب ہے یا ان کے اور ہے, ابھی تک وہ اس اگریسیو سٹانس کو لینے میں وہ مطلب وہ اس کی شاٹ کا شکار ہوئے ہیں ابھی تک. جی. اچھا, سینیٹر غوث محمد نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کر لیتے ہیں. ہمیں بہتر طور پہ بتا سکیں گے. نیازی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یعنی صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. نیازی صاحب یہ فرمائیے گا, مختلف حلقوں کی جانب سے یہ ایک آرا سامنے آ رہی ہے کہ شاید پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ جو حتمی فیصلہ ہے استعفوں کا یا جو ایک ایگریسو سٹانس ہے وہ ابھی تک لینے میں پاکستان مسلم لیگ نون شاید ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے. تو آپ بتائیں, آپ چونکہ بہت اہم رکن ہیں اور بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں تمام حوالے سے, تو یہ پی ڈی ایم کے تناظر میں پاکستان مسلم لیگ نون کس حد تک جا سکتی ہے؟ دیکھو اتنے حد تک تو جانے کی کیا ضرورت ہے. حتمی فیصلہ ہے کہ استعفے ہمارا ایک آپشن ہے اور اس کو ہم ضرور ازمائیں گے, لیکن کس سٹیج پہ کرنا ہے یہ ہم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مل کے طے کریں گے. اور تمام پیپلز پارٹی نے بھی گرین سگنل دیا ہے کہ ہم اس کو, وہ ان کا یہ ہے کہ آپ اس کو آخر میں لے آئیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جلدی اس کو اپنایا جائے. تو جمہوریت ہے, سیاسی آپس میں کچھ لوگ کوئی دو کے ساتھ چلتے ہیں, تو اس بات میں تو سارے کو توفیق ہے کہ اس حکومت کو ہم نے چلتا کرنا ہے, تو کس اسٹیج تک جانا ہے وہ سارے دن بیٹھ کر طے کریں گے. نہیں صاحب, یہ جو خواجہ آصف صاحب کا بیان تھا استعفوں کے حوالے سے, کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ ان کی ذاتی آرا تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں, وہ ذاتی بات تھی ان کی یا پارٹی پالیسی تھی؟ وہ نہیں, پارٹی پالیسی تو نہیں تھی, کیونکہ اس میں خود بھی معذرت کر لی اور نیم صاحب نے بھی اس کو کلیریفائی کر دیا تھا. تو اس میں یہ بھی پولیٹیکل تو سمجھ لیں کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ پرس کو پرکھنے کے لیے حیرت بلاول نے کہہ دیا کہ ہم استعفے پر تیار ہیں اور نو کانفیڈنس پہ بھی ہم دونوں باتوں پہ دونوں اسٹیج پہ بات کرنے کو تیار ہیں. اس پہ کوئی اچھی بات نہیں کہ ہم یہ نہیں کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم استعفوں سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اگر پی ڈی ایم طے کرتا ہے. مسئلہ تو یہ ہے نا کہ ایک میٹنگ ایک دوسرے کو قائل کرنا, دلائل دینا. تو یہ بھی تو انشاءاللہ یہ بارش کا 16 اکتوبر کا جلسہ ایک بارش کا پہلا خطرہ ہے, اور اس بات دیکھیں گے کہ آپ حالات یکساں سب اور اس روز کل آپ موومنٹ ایک ایسی چلے گی
کہ آپ کو مطلب حیران کن نتائج اس کے آپ کو ملیں گے انشاءاللہ۔ سینیٹر صاحب، یہ تاثر آپ کس طرح ظاہر کریں گے مسلم لیگ نون کے ووٹر یا سپورٹر کا جو ایک مزاج ہے کہ ووٹ مسلم لیگ نون کو بہت آرام سے آپ کے سپورٹر تو دے دیتے ہیں، لیکن ان کو سڑکوں پہ لانے میں کبھی بھی مسلم لیگ نون اس قدر کامیاب نہیں رہی ہے جس طرح جے یو آئی، جماعت اسلامی یا پیپلز پارٹی کی جو عوامی جماعتیں ہیں بڑی؟ آپ کو کیا سینس لگ رہا ہے اس وقت عوام آپ کے ساتھ سڑکوں پہ آنے کے لیے آمادہ ہیں؟ دیکھیں جی، یہ ایک پرانی بات، بہت پرانی بات کہہ رہے ہیں۔ ہماری پارٹی کو 30 سال 35 سال پرانی اب پارٹی ہو گئی ہے، اور اس میں آپ ایک وقت کے ساتھ ساتھ بہت تبدیلیاں آئی ہیں۔ آپ دیکھیں جب میاں صاحب کو وزارت عظمت سے نکالا گیا تھا اور پھر جب جی ٹی روڈ کے ذریعے آئے تھے تو کیا عوام سڑکوں پہ نہیں نکلے تھے؟ اگر لیڈرشپ ہو، لیڈرشپ آپ کو کال دے تو پارٹی جو ورکر ہوتا ہے وہ تو مر مرنے کو تیار ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا۔ کیا 16 جنوری سے جو جلسہ ہے آپ کو ایک پوری پیڈیم کی سمت طے کرتے ہیں، اور وہ لوگ کو دیکھیں گے کہ مسلم لیگ نون ہے کیا، یہ پرانے جو کنسپٹ ہے مسلم لیگ نون کے وہ اب انشاءاللہ ختم ہو جائے۔ اچھا نیاز مسلم صاحب، لیگ نون اور کاف میں یہی فرق ہے۔ جی اچھا نیاز صاحب، ایک نئی چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ کرونا کی دوسری لہر کے حوالے سے بہت سی خدشات اور تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ لہر دوبارہ شروع ہو چکی ہے، لہٰذا اپوزیشن کو جلد سے جلوس کا جو یہ شیڈیول ہے یہ چینج کرنا چاہیے، اگلے سال کرنا چاہیے۔ تو خدا نخواستہ اگر یہ لہر واقعتاً تیزی سے پھیلتی ہے تو پھر کس طرح آپ لوگوں کو سڑکوں پر لے کے آئیں گے؟ جلد سے جلوس کا انعقاد کیسے ہوگا؟ کیا حکمت عملی ہوگی پھر کرونا کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، حکومت کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ ابھی دیکھیں کہ انہوں نے ایک پنڈی میں ایک ناکام جلسہ کیا ہے، اور لیاقت باغ میں جو اپنی تعلیم سازی کے حوالے سے اپنے اس کے اسکرپٹ دیکھے ہوں گے، ہم نے دیکھے ہیں کہ ساری کرسیاں خالی کوشش تو کی ہے۔ اس سے ایک دن پہلے انہوں نے وہاں کنونشن سینٹر میں جو وزیر اعظم نے استقبال کی ہے اس میں بھی سارے لوگ اکٹھے بیٹھے تھے۔ اگر ان کے بیٹھنے سے جلسوں سے کرونا نہیں پھیلتا تو ہمارے سے بھی نہیں پھیلے گا۔ دوسرا یہ کرونا اب اس کی جو ایک ایکیوٹ اسٹیج تھی اس کا وقت گزر چکا ہے، اب تو سیکنڈ میں آئے بھی صحیح، تو انشاءاللہ ہم وہ اس میں تیار ہے۔ اس کی جو ایک تو جتنا وقت کے ساتھ ساتھ اس بیماری کے متعلق بہت سی انفارمیشن آ چکی ہے، یعنی کہ ایک تو ہمارا سسٹم نے ڈیولپ کر لیا ہے کہ اس بیماری کو کیسے کوپ کرنا ہے۔ دوسرا اس کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں ڈاکٹر کچھ آپ بہت ٹرینڈ ہو گئے ہیں کہ اس کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو دیکھا کہ کرونا کے کیسز ہو رہے ہیں لیکن الحمدللہ ان میں سے 95% جو ہے وہ خود بخود ٹھیک ہو رہے ہیں، ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری ہارڈ امیونٹی ڈیولپ ہو چکی ہے تو زیادہ خطرہ نہیں ہے۔ لیکن اگر حکومت یہ ہمیں ڈراتی ہے کہ کرونا پھیل جائے گا یہ پر ہے، تو میرے خیال میں کی ایک ڈرانے والی بات ہے۔ خود وہ جلسے کر رہی ہے اور ہمیں روک رہی ہے، تو یہ ان حکومت کا کہنا یہ تو نہیں بنتی۔ البتہ ہم اپنے فگرز اگر دیکھ سکیں اس میں کوئی کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں نہیں بڑھ رہے ہیں، تو میں خود بھی ڈاکٹر ہوں، میں نے دیکھا ہے کوئی خاص اتنے نہیں، اسکول کھلے ہیں، کالج کھلے ہیں، اس پہ دقت دقت کیسے ضرور رہے ہیں، لیکن ایک لہر والی بات نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ جب وہ لہر پاکستان میں پہلے بھی آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بچایا تھا، ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ابھی بچایا، کیونکہ اس کا ٹریٹمنٹ تو ہے نہیں۔ جی سینیٹر صاحب، قطع کلامی کے لیے معذرت، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، آپ نے تذکرہ کیا 12 اکتوبر 1999 کے ایک بدقسمت واقعے کا۔ ہم بے شک وہ جو اس وقت کے آمر تھے پرویز مشرف نے ان کا ایک ایسا اقدام ہے جس کی کبھی بھی وہ قابل قبول اس کو قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن پھر وہی آمر تھے جس سے آپ کے لیڈر نے این آر او لے کے پھر سعودی عرب میں جو اقامت اختیار کر دی تھی۔ ایک تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو نواز شریف صاحب کا جو انقلابی پن ہے وہ کتنی دیر تک آپ کو برقرار رہنے کا اس میں امکان نظر آتا ہے، کیونکہ تاریخ کا میں نے ایک حوالہ دیا کہ اسی طرح نواز شریف صاحب اداروں کے ساتھ ٹکراؤ تو کر لیتے ہیں لیکن بعد میں سمجھوتے بھی بہت جلد کر جاتے ہیں۔ نہیں دیکھو جی، ہمیں کوئی ٹکراؤ والی پالیسی نہیں ہے، جو حقائق ہیں انہوں نے عوام کو بیان کی ہے، اور یہ ایک تذکرہ ہے کہ جی نواز شریف صاحب اداروں کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ عمران خان جو ہمارے سابق جب ہمارے موجودہ وزیر اعظم ہیں، اس سے جب وہ پوزیشن میں تھے تو اس سے کئی گنا زیادہ سخت باتیں وہ ادارے کے متعلق کہتے تھے۔ ہم تو دیکھو نا
اس پہ ہم نے تو ایسے بازی کہ انہوں نے دو چیزیں کہی ہیں نواز سینیٹر شریف صاحب نے کسی کے غلط اقدام کو دوسرے کے لیے دلیل کے طور پر تو پیش نہیں کیا جا سکتا. اگر خان صاحب نے غلط کیا تو نواز شریف صاحب کو تو اب غلط نہیں کرنا چاہیے. دیکھو نواز شریف نے کوئی انہوں نے ایک بات کہی, انہوں نے کہا جی غفور حیدری نے انہوں نے دو باتیں کی جو کہ لوگ ضرور کو دستخط دی جا رہا ہے کہ اداروں کے خلاف ہے. ایک انہوں نے عبد الغفور حیدری کی بات کی کہ انہوں نے ہمیں چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے کہا تھا کہ جی ہم جو نواز شریف صاحب اکثر لینا چاہتے ہیں تو آپ اس سے ہٹ جائیں. جی اس کا حوالہ دیا انہوں نے, کوئی برا انہوں نے اس کا کیا. اور دوسری ایک اور بات کہ جی ڈی جی آئی ایس آئی کا حوالہ دیا کہ انہوں نے کسی جج کو کہا تھا یہ کہا. اور یہ دو باتیں اگر نواز شریف کی جھوٹی ہیں تو وہ اداروں کو چاہیے کہ اپنے ترجمان کی وضاحت کرتے کہ ہم اس میں نواز ہیں, بس بات ہی ختم. ہم نے کوئی برا بنا دیکھا. فوج کی تو نواز شریف صاحب نے سپورٹ کیا, ان کی تعریف کی اور کہا کہ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور کہا کہ ہم نے پاکستان کے دفاع کو ہمیشہ مضبوط کرنے کی بات کی. اور میں ایک اور بات کہوں کہ آصف غفور جب پاکستان ڈی جی آئی ایس پاس تھے, انہوں نے کیٹیگوریکلی ہماری حکومت ختم ہونے کے بعد یہ بیان دیا تھا کہ نواز شریف کی حکومت نے ہماری ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کی. تو میرے خیال میں اس کے بعد گنجائش رہتی. جی سینیٹر صاحب میں دوبارہ سوری آپ کی بات ہے وہ بیچ میں مجھے کاٹنی پڑ رہی ہے. حکومتی ترجمان یہ کہتے ہیں کہ سیاست سے اپوزیشن کو کسی نے نہیں روکا, لیکن نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کا رویہ اس وقت بلیک میلنگ کے زمرے میں وہ قرار دیتے ہیں اس کو. جس طرح اس وقت نئی خبریں آ رہی ہے لندن سے جو نواز شریف صاحب کا جو ان کے حوالے سے ہے کہ ان کے پاس 3-4 اور ویڈیو ہے جو اس وقت معزول جج ہے ارشد ملک صاحب, ان کے حوالے سے شاید وہ بھی وہ مارکیٹ میں لانے کا ارادہ رکھتے ہیں. دیکھو جی جب آپ کسی کو دیوار سے لگائیں گے تو پھر ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. اس میں ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کیسا, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی ہے, منی لانڈرنگ کی ہے. ہمارا یہ سٹانس ہے کہ اگر ہم نے کرپشن کی ہے, منی لانڈرنگ کی, تو ہمیں سزا دیں, اس کے ثبوت لیں. لیکن آج تک میاں 2-3 سال ہو گئے میاں صاحب کا ٹرائل اور ایک پیسے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی. پریس پہ اور میڈیا پہ آتا ہے اتنے کی ٹیٹیز رہتے ہیں, لیکن جب کورٹ میں تو کوئی ثبوت پیش نہیں کرتے. تو ظاہر ہے آپ ہمیں نواز شریف صاحب تو وہ بندے ہیں جو اپنی بیمار ہے کو چھوڑ کر پاکستان واپس آئے کیونکہ وہاں کی کورٹ سزا دیتی. جب ان کو جب ججز کی یہ ویڈیوز آتے ہیں کہ ہمیں پریشر ڈالا جا رہا ہے اور صحیح فیصلے ہمیں نہیں کرنے دیا جا رہا ہے. اب دیکھیں نا صدیقی صاحب یہ نئے ویڈیو کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ آپ کے علم میں کوئی ایسی بات ہے جو نواز شریف صاحب سے منسوب باتیں ہیں کہ 3-4 نئی ویڈیو جو ہے ججوں کے حوالے سے یا اہم افسران کے حوالے سے ان کے پاس موجود ہے؟ نہیں میرے علم میں نہیں سنا, میں نے بھی ہے لیکن قسم نہیں ہے کہ ان کے پاس نہیں ہے. بس ایسے ہی ویڈیوز کو نیاز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ نے اپنا تفصیلی وقت دیا ہمیں, تھینک یو سو مچ. یہ ویڈیو والی کیا چکر ہے صاحب, ہمیں ذرا بتائیں نا, آپ کے پاس تو ماشاءاللہ بڑے خبریں ہوتی ہیں, آپ بتائیں ہمیں کیا ہے یہ. لندن سے اڑتی خبر ہے, ابھی تک اس کی کنفرمیشن تو ایسی نہیں. آپ کی کوئی چڑیا لندن جانا آنا لگا رہتا ہے یا نہیں؟ چڑیا تو نہیں, لیکن آج کے زمانے میں چڑیوں سے بات آگے چلی گئی. انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے پہنچ جاتی ہیں. لندن سے رپورٹ طے ہیں یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ بس اگر مزید اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کے ساتھ ہاتھ ہولا نہیں رکھا جائے گا تو ان کے ہاتھ ہولے سے مراد کیا ہے؟ ہاتھ ہولے سے یہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی کھیلنے دے, کچھ نہ کچھ وقت سیاست کے لیے دے دے تاکہ ہم بھی کھیل پائے. جس طرح آج ہی کی خبر ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اپنے پارٹی رہنماؤں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا تھا. پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جیلیں بھر دیں گے اور جیلوں میں ڈال دیں گے. عمران خان صاحب بڑے غصے میں تھے. جس کنونشن پہ سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب نے آج سو موٹا نوٹس لیا ہے, اسی میں انہوں نے کہا تھا. لیکن آج کی خبر, تازہ خبر یہی ہے کہ حکومت آمادہ ہو گئی ہے کہ گجرانوالہ اور اس کے بعد کراچی کے جلسوں کی اجازت دے دی گئی ہے. اچھا, تو یہ ویڈیو سو کمال ہے, ہو سکتا ہے اس قسم کے حوالے سے, مجھے نہیں پتا کہ اس ویڈیو کا کمال ہے کہ کچھ اور جادو منتر کا کوئی کمال ہے. لیکن عمران خان صاحب کے سٹانس میں اچانک تبدیلی آنا اور بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ پاکستانی سیاست میں
کہیں ایسا کچھ تو نہیں ہوگا بھی جس طرح کسی وقت ہو سکتے ہیں نہیں، حنیف کہیں ایسا صاحب. تو نہیں ہوگا جس طرح کہ نواز شریف کے خطاب کو پہلے آن ایئر جانے دیا گیا اور اس کے بعد 2-3 خطابات جب ان کے آنے لگے اس کے بعد پھر پابندی لگا دی؟ دیکھیے وہ زمانہ رہا ہی نہیں نا کہ آپ آواز اور کسی کا گلا دبا کے بیٹھ جائیں. پہلے تو یہی تھا کہ ایک پی ٹی وی تھا اور پھر اس کے بعد جو کنونشنل ہمارا جو پرائیویٹ میڈیا آیا تو اس کو کسی وقت بھی پیمرا اور مختلف اداروں کے ذریعے ڈرا دھمکا کے ان کو تو بند اور شٹ ڈاؤن اور بلیک آؤٹ تو کیا جا سکتا تھا. لیکن اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ کس پلیٹ فارم کو روکیں گے؟ آپ فیس بک کو روکیں گے, آپ ٹویٹر کو روکیں گے, آپ انسٹاگرام کو روکیں گے, آپ ٹیمبرو کو روکیں گے, آپ کون سے ذرائع انفارمیشن جو ہے اس پہ قدغن لگائیں گے اور پابندی لگائیں گے؟ اس وجہ سے بھی شاید عمران خان صاحب اور ان کے مشیروں کی شاید یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی. اس ٹھیک ہے, لیے آپ یہ بات اپنی جاری رکھیے گا. چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, پھر آپ کی جانب دوبارہ آئیں گے. جی ناظرین, چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک. ثاقب صاحب, آپ نے فرمایا کہ شاید ابھی بھی نواز شریف صاحب جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ہاتھ ہولا رکھیں, ورنہ اس طرح کے کئی ویڈیوز جو ان کے پاس ہیں بقول آپ کے وہ مارکیٹ میں وہ آ جائیں گی. لیکن مجھے تو نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی گفتگو سے, ان کے انداز خطابت سے یہ اندازہ لگ رہا ہے مجھے کہ شاید اب کچھ لینے دینے سے معاملہ کافی آگے جا چکا ہے. میرے خیال میں بات تو ایسی نہیں ہے. میرے خیال میں ان کے لینے کا وقت ہوا چاہتا ہے, اس وجہ سے وہ ویلیو وہ بڑھا چکے ہیں. جی وہ اپنی سیاست کو دیکھیں, اگر تھوڑا سی بھی ثابت قدم رہے. اب نواز شریف صاحب کو سیاست آ گئی ہے, 40 سال کا سیاستدان ہے, 35 سال وہ اقتدار میں مختلف اس کے 35 سال کا وہ پریکٹیکل سیاست میں رہے ہیں, 15 سال وہ اقتدار میں رہے ہیں, 5 سال کا لگ بھگ دونوں ان کے عرصے ملا کے 3 دفعہ جو ہے ان کی یہاں پہ وزارت عظمیٰ, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پنجاب میں بھی حکمران رہے ہیں. تو ان کے پاس کہنے کو اور دکھانے کو ابھی بہت کچھ ہے. انہوں نے تو صرف یہ ٹیزر ہی پھینکا ہے جو اے پی سی میں ان کی خطاب تھی, اس کے بعد جو انہوں نے تو کیا اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا اندازہ نہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا اندازہ ضرور ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ ہم مجھ سے اور آپ سے بہتر طریقے سے یہ بھی جانتی ہے کہ حکومتوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے کیا روابط ہوتے ہیں اور کن طریقوں سے ان کا جو ایک ٹیم ورک جو بنتا ہے اس کے پس پردہ کیا چیزیں ہوتی ہے اور اب بھی ہوتی رہی ہوں گی. تو اس وجہ سے میرے خیال میں نواز شریف صاحب نے ان کے پاس اگر وہ بولنے پہ آئے, اخلاقاً بہت ساری چیزیں انہیں نہیں بولنی چاہیے, قانوناً بھی وہ بہت ساری چیزوں پر پابند ہے شاید, لیکن اگر سیاست میں غیر سیاسی قوتوں کی مداخلت کی بات کی جائے اور اس حوالے سے نواز شریف صاحب کی انفارمیشن کی بات کی جائے تو میرے خیال میں اس وقت موجود سیاستدانوں میں سب سے بڑا ذخیرہ ان کے پاس ضرور ہوگا, کیونکہ وہ خود جو ہے وہ شریک جرم رہے ہیں. وہ شریک جرم رہے ہیں, وہ ان لوگوں کے آنکھ کا تارا رہے ہیں, ان لوگوں سے ان کے راہ و رسم رہے ہیں. اور آپ کی نظر سے شاید حنیف صاحب گزری ہوگی, بہت پرانے پارلیمنٹیرین ہیں نواز شریف صاحب کے پرانے ساتھی ہیں مشاہد حسین سید صاحب کا, ان کا ایک انٹرویو بی بی سی کے ویب سائٹ پہ موجود ہے. 21 سال قبل جو ایک بغاوت, فوجی بغاوت کے نتیجے میں یا مشرف کے اقدام کے نتیجے میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا, اس حوالے سے بہت چشم کشا انکشافات موجود ہیں. شوکت بشر صاحب موجود ہیں, ان سے گفتگو کر لیتے ہیں. پی ٹی آئی کے رہنما بشر صاحب, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سر یہ فرمائیے گا, یہ جو مہنگائی کی لہر جو ہے اس کو قابو کرنے کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ اب شاید ٹائیگر فورس کی خدمات بھی لی جائیں گی اور اس کے علاوہ باقی بھی مختلف طریقوں سے
کنٹرول کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے. سر 2.5 سال ہونے کو ہیں, اب تک تو کنٹرول نہیں ہوئی, تو یہ مزید کیا حکومت ایسی کون سی حکمت عملی اپنائے گی جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ عوام میں کچھ ریلیف ملے گا؟ کیونکہ اپوزیشن کے لیے سب سے بڑا ہتھیار جو آپ کے خلاف ہے وہ یہی ہے, مہنگائی. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی حکومت حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے, اور ظاہر ہے اس کے اوپر جو پرائز کنٹرول کمیٹیاں ہیں وہ اپنی طور سے اچھے ہیں, اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو مجسٹریٹ صاحبان ہیں ان کے ساتھ ہم نے جو ٹائیگر فورس کے ہمارے نوجوان ہیں وہ بھی ان کو جوائن کریں. اور ہوتا اس میں دلچسپی یہ ہے کہ ایک ہمارے اندر یہ جو ذخیرہ اندوزی والا, زیادہ رقم لینے والا, زیادہ پیسے بنانے والا جو رجحان ہے, اس سے لوگ اپنے طور کے لیے مارکیٹ ویلیو سے پیسے اڑا لیتے ہیں, جس سے لوگوں میں زیادہ پریشانی ہے. تو ظاہر ہے ٹائیگر فورس نے کورونا کے لیے اس کی بڑی تعداد میں لوگوں نے مدد کیا تھا. اب انہیں لوگوں کو اپیل کریں گے کہ وہ گورنمنٹ بیوروکریسی کے ساتھ مل کر وہ صرف اپنی کام آج کے دور کے کام کریں گے, اور لوگوں کو انفارمیشن فراہم کریں گے کہ ہم پورٹل سے ہمارے منسٹر صاحب کو کہ کون لوگ ہیں جس میں زیادہ مارکیٹ پیسے زیادہ لیتے ہیں, جو مصنوعی مہنگائی کرنے دیتے ہیں, ان کے لیے ہم کہ مہنگائی کو ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے, اور ہم اس کے لیے انشاءاللہ بنا رہے ہیں. جی بصرہ صاحب, میں اس میں آپ سے صرف آپ کی اپنے رہنمائی کے لیے آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ ٹائیگر فورس ان کی سرکاری حیثیت کیا ہے؟ ہم سرکاری یا قانونی حیثیت ان کی کیا ہے؟ ان کا ویب سائٹ جو ہے وہ .pk اس کے ساتھ رجسٹرڈ ہے, یعنی ایک سرکاری درجہ ان کے ویب سائٹ کو ملا ہوا ہے. ایک تو یہ ہمیں سمجھا دیجئے گا. دوسری یہ صوبائی حکومت ہے, وفاقی حکومت ہے, یہ پرائز کنٹرول کمیٹیاں, یہ کمشنر, ڈپٹی کمشنر, یہ کس مرض کی دوا ہے آپ کی حکومت میں؟ دیکھیں ہمارے حالات میں پڑھتے ہیں, اور یہ ان کی کوئی یہ قانونی حیثیت نہ یہ صفائی نہیں ہے, نہ یہ فساد سے برات نہیں ہے. اب جتنے جو ہم پاکستان کے اندر کوئی ایسے گزر ہوتی ہے ہم گزاروں کی ملتے ہیں, ہم آرام سے معلوم دیتے ہیں. یہ تو رمضان ہے, یہ تو ایسے نوجوان ہیں جو کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا سر بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. چونکہ آپ سفر میں ہیں اور آپ کی آواز جو ہے وہ ہم صحیح سن نہیں پا رہے ہیں, تو انشاءاللہ دوبارہ آپ سے پھر کسی وقت آپ سے دوبارہ رابطہ رہے گا اور آپ سے مزید گفتگو بھی رہے گی. رشید صاحب, مہنگائی پر تو ہم نے سر حاصل گفتگو کر لی, اور 12 اکتوبر کے حوالے سے سر حاصل تو کچھ نہیں ہوا, لا حاصل گفتگو ہم نے گفتگو کی, اور اسپیشلی بصرہ صاحب کی بات تو بالکل سمجھ نہیں آئی. بالکل. تو اب میرے خیال میں ایک دوسرا جو بڑا اہم ایشو ہے جو آپ نے انٹرو میں آپ نے ذکر بھی کیا تھا کہ اس پر بھی گفتگو کریں گے, وہ ہے کرونا. تو ہم تو گزشتہ 2-3 ہفتوں سے بڑے خوش تھے, جب آپ آفس آتے تھے تو گلے ملتے تھے, ہاتھ بھی ملایا کرتے تھے, اور بڑے اتفاق سے آپ ملتے تھے. لیکن آج جو آج آپ نے جس سرد مہری کا مظاہرہ کیا تو مجھے بڑا دکھ ہوا. تو آپ نے وہ ماسک بھی پہنا ہوا تھا اور ہاتھ ملانے میں بھی کافی آپ کترا رہے تھے, تو یہ کیا صاحب کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ دیکھیں, ہم تو پرائم منسٹر صاحب اور ان کی جو حکومت ہے, جو ہی ان کی طرف سے مفاد عامہ کے حوالے سے جو احکامات جاری ہوتے تو اس پہ بہت سختی سے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کی پاسداری بہت گہرائی سے بہت کوشش تو یہی ہے. اور آج ہی انہوں نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کا جو ایک خصوصی کمیٹی کرونا کنٹرول کے حوالے سے بنی ہے, اس کی سربراہی میں بھی کی ہے. ان کی سربراہی میں جو ایک میٹنگ, ایک اجلاس جو منعقد ہوا تھا, اس میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے. WHO کے اشارے میں یہی بتا رہے ہیں کہ دنیا بھر میں ایک دفعہ پھر کرونا کا جو گراف ہے وہ اوپر بڑھتا جا رہا ہے. اس وقت اس بیماری نے 10,75,000 سے زیادہ انسانوں کی جان دنیا بھر میں لے لی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے سردیوں کی آمد ہے, اور بدقسمتی سے ان موسموں میں عموماً بارشیں ہو جاتی ہے, لیکن اس دفعہ جو میدانی علاقے ہیں بارشوں سے محروم ہے. ویسی بھی نزلہ, زکام اور کانسی, بخار, اس کی شکایت بہت عام ہے. ڈاکٹر عظیم ضیاء صاحب موجود ہیں, کیوں نہ ان سے گفتگو کر لیتے بہت ہی ریلیونٹ ہے, مجھ سے زیادہ بہتر انداز میں ہمارے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم.
السلام علیکم جی. سر شکریہ آپ نے وقت دیا. سر یہ فرمائیے گا یہ جو دوسرے لہر کی باتیں کی جا رہی ہے کرونا کے حوالے سے تو کس حد تک تشویشناک بات ہے یہ؟ دیکھیں یہ پوری دنیا میں ابھی اس کا ایک رائز ہو رہا ہے. تو ہم کسی بھی طرح سے جو ہمارے کیونکہ فلائٹس آتی ہیں لوگ آپس میں ملتے ہیں تو ایس او پیز کو فالو کریں. یہ جو تھوڑا سا رائز ہے یہ آیا ہے اسلام آباد میں جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور چونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری ایکسٹینسو سیمپلنگ ہوتی ہے تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن ابھی تک جو ہے وہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ 1 سے لے کے 1.6 کے بیچ میں سوئنگ کر رہی ہے. تو ابھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں اور اب ہم جو بھی کر سکتے ہیں سائنٹیفکلی اس کو روکنے کے لیے ہم کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا یہ جو نئی لہر جو قرار دی جا رہی ہے سرکاری سطح پہ اور آپ بھی بتا رہے ہیں یہ کوئی نئی لہر یہاں پہ داخل ہوئی ہے کہ آیا پہلے سے یہ وائرس پاکستان میں موجود تھا کچھ مدت کے لیے اس نے خاموشی اختیار کی اور دوبارہ اس نے دوبارہ سر اٹھا لیا؟ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں. دیکھیں وائرس جو ہے وہ پرسنٹ آپ کے ایکٹیو کیسز تو آلریڈی موجود تھے اور پھر آپ کو پتہ ہے اس کے ٹرانسمیشن کی موڈ جو ہے وہ ٹریولرز بھی ہوتے ہیں کانٹیکٹس بھی ہوتے ہیں اور یہ چونکہ موسم بھی اور لوگوں کے رویے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ کرتے ہیں. تو یہ وائرس ختم نہیں ہوا تھا. وائرس تھا لیکن اس کی جو نمبر آف پیشنٹس تھے وہ کم تھے. اب مختلف موڈس کے تھرو آپ کو پتہ ہے کہ کمیونٹی اسپریڈ جو ہے اس میں یہ تھوڑا سا بڑھ رہا ہے اور یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. اب یورپ میں سارا کا سارا یہ تھوڑا سا رائز ہو رہا ہے. اب جتنے بھی ہمسائے ممالک میں تو ہم یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو جس طریقے سے یہ وائرس ابھی موجود ہے اگر یہی سلسلہ برقرار رہا یا خدا نخواستہ اس میں کوئی تیزی آتی ہے تو کیا دوبارہ اسکول کالجز یونیورسٹیز وغیرہ تعلیمی ادارے دوبارہ بند ہو جائیں گے یا کوئی اس کا متبادل کچھ ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں ہمارے پاس وفاقی وزارت صحت نیشنل ہیلتھ سروس ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن کے اور NCOC کے کلیئر انسٹرکشن موجود ہیں کہ جہاں پر بھی کوئی بھی اسکول کے اندر 2 یا 2 سے زیادہ کیسز آئیں گے ہم ان کو سیل کر دیں گے. ابھی تک ہم نے 27 کے قریب جو ہے انسٹیٹیوشنز اسلام آباد میں سیل کیے ہیں اور کافی سارے لوگ ایس او پیز کی وائلیشن کے اوپر ہم نے سیل کر دیے ہیں. دیکھیں اس میں دو طریقے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ جو ہم لوگ کام کر سکتے ہیں جو گورنمنٹ کے بہاف پہ گورنمنٹ کی طرف سے جو سرکاری ادارے کام کر رہے ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں کریں اور ہم لوگوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داری بھی ایس او پیز فالو کرنے کی مد میں احتیاط کرنے کی مد میں ضرور کریں کیونکہ اگر احتیاط نہیں کریں گے تو یہ ہمارے لیے کافی سارا مسئلہ پیدا کر سکتا ہے. ابھی تک کوئی اس طرح کی سچویشن نہیں ہے لیکن آنے والے وقتوں کا کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن چونکہ ہمارے تمام کے تمام وہ لوگ جو کووڈ-19 پہ کام کر رہے ہیں وہ ہاسپٹلس میں ہوں وہ منسٹری میں ہوں وہ NCSC میں ہوں یا پھر آپ کے فیلڈ کے اوپر ہوں یا ایڈمنسٹریشن میں ہوں وہ تمام کے تمام اسی طرح سے جب یہ پینڈیمک تھا اس وقت کام کر رہے تھے وہ ابھی بھی اسی طرح سے کام کر رہے ہیں. لیکن ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ ایس او پیز کو فالو کریں تاکہ اس کی کمپلیکیشن سے زیادہ سے زیادہ بچا جا سکے. فروٹ منڈی ہو گئی سبزی منڈی ہو گئی پیر بڑائی اڈے ہو گئے ہم جب وہاں جاتے ہیں تو ایس او پیز تو مطلب بہت دور کی بات ہے. وہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے مطلب ایک کوئی ماضی میں کبھی وائرس تھا ہی نہیں ایسا لگ رہا ہے. دیکھیں میں دوبارہ کرتا ہوں. میں اسی بات کے اوپر کہہ رہا تھا کہ ہمیں ایس او پیز فالو کرنے چاہیے ہیں لیکن جو سرویلنس کا نظام ہے وہ معاشرے کے اندر سے جب وہ پازیٹیو آئسولیٹ کرتا جاتا ہے تو آپ کے اسلام آباد ہمارا جو اسلام آباد اسٹیشن ہے یہ ہم لوگ چونکہ اس کے اوپر کام کرتے ہیں تو ہم اس کو ابھی تک سیف کنسیڈر کرتے ہیں کہ جہاں پر 5000 کے قریب ٹیسٹ ہو اور وہاں پر 60-70 لوگ پازیٹیو آ رہے ہیں وہ بھی ہائی رسک پیشنٹ کے اوپر یا لوگوں کے اوپر یا کانٹیکٹ کے اوپر تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی پازیٹیو ہوتا ہے تو ہم اس کو ہوم آئسولیشن میں ڈال دیتے ہیں تو اس کی کمیونٹی اسپریڈ کم ہوتی ہے. تو بعض لوگ جو ایس او پیز فالو نہیں کر رہے ہوتے تو وہ بھی اس دوران میں مطلب اس کی کم کراس نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی ایسا بندہ جو انفیکٹڈ ہے جو باہر ڈائگنوز نہیں ہوا وہ کسی طرح کی اسپیس میں ہے جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں اور جہاں پر آپ ایس او پیز فالو نہیں کر رہے
تو آپ یہ وائرس ضرور ایکوائر کر سکتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ SOPs ضرور فالو کریں. جی ڈاکٹر صاحب، پہلی لہر جب اس مرض کی آئی تھی تو وہ ایک ناگہانی آفت کی شکل میں سامنے آئی تھی، ہمیں اس کے بارے میں کچھ زیادہ علم نہیں تھا. اب اس وائرس کے بارے میں ہم بہت کچھ جان چکے ہیں. آپ ہمیں انتظامی طور پہ بتا سکتے ہیں، اسلام آباد کے حوالے سے ہی آپ شاید بات کریں گے، جو قرنطینہ سنٹرز میں جو شکایات آئی تھی، جو خدا نخواستہ اگر بیماری دوبارہ بڑھتی ہے اور تعداد خدا نخواستہ مریضوں کی زیادہ ہوتی ہے، ہسپتالوں میں انتظامات کی کیا پوزیشن ہے؟ قرنطینہ سنٹر جو سرکاری سرپرستی میں جو قائم تھے، کیا وہ اب بھی موجود ہے کہ ان کو ڈیمالش کر دیا گیا ہے، ختم کیا گیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہماری یہ رہنمائی بھی فرمائیں کہ ویکسین کی کوئی خوشخبری آنے والے دنوں میں آپ کی نظر میں یا آپ کی انفارمیشن میں ایسی کوئی بات ہو، اس حوالے سے بھی آگاہ کریں. بہت شکریہ. یہ جو ہے نا، یہ آپ نے جو بات کی ہے کوارنٹین سینٹرز کی، ہم نے اسلام آباد کے اندر شروع سے ہم نے کوارنٹین سینٹر جو ہے وہ جو اسلام آباد کے جو لوگ ڈائگنوزڈ ہوئے، ہم نے ان کو ہوم آئسولیشن کے اوپر ڈال دیا. ہم نے مجموعی طور پہ کچھ 56,000 کے قریب گھرانوں کو کوارنٹین، اور کوئی اس سے بھی اس میں میرے خیال میں کوئی 20,000 گھروں کو آئسولیشن میں تبدیل کر دیا تھا. تو یہ بہت بڑی تعداد ہے. اب ہماری طرف انتظامات کیا ہیں کہ ہمارے جو کمیونٹی سرویلنس سسٹم ہے، جس میں لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام ہے، وہ ہمیں رپورٹ کرتے رہتے ہیں، ہمیں بتاتے رہتے ہیں. ہمارا جو ریپڈ رسپانس ہے، کسی کو موو کرنے کی ضرورت پڑے، ہاسپٹل سے گھر لے جانے کی ضرورت پڑے یا گھر سے ہاسپٹل، ہم وہ کرا دیتے ہیں. اور تیسری بات جو ہے وہ ہمارا جو سرویلنس ہے، جو کہ اس کی بیک بون ہے تمام ڈیزیز کی ڈائگنوسس کا اور کنٹینمنٹ کا، تو وہ اسی طرح سے ایکٹیولی چل رہا ہے. اور دا ریزن اسلام آباد کے اندر آپ جو دیکھا ہوگا کہ کیسز ڈائگنوز ہو رہے ہیں، وہ اسی لیے ڈائگنوز زیادہ ہوتے ہیں کہ جب ہم جو پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں ان کے کانٹیکٹس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ پازیٹیو آتے ہیں، تو ہم ان کو بھی فردر آئسولیشن کرتے ہیں. ہم اپنی تمام تر ذمہ داریاں کوشش کرتے ہیں کہ پوری کریں، لیکن ایک بات یہاں پہ بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ پینڈیمک ہے. آپ نے دیکھا یورپ کے تمام ممالک کے اندر، امریکہ، کینیڈا اور ان بہت سارے ممالک کے اندر جب یہ وبا آئی تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہیلتھ سسٹم جو ہے نا وہ سفیشینٹ ہے. لیکن چونکہ پینڈیمک کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، اس کی وجہ سے کچھ سٹاف کی بھی کمیاں آئیں، PPEs کی بھی کمیاں آئیں. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میرے خیال میں پینڈیمک میں چھوٹے موٹے مسائل آتے ہیں، ہم پرفیکشن نہیں ڈھونڈ سکتے. لیکن ڈاکٹر صاحب بہت ایک کوئک نکتہ اس میں آپ ایڈ کر دیں، قرنطینہ سینٹر سرکاری سطح میں پنڈی اسلام آباد میں موجود ہے یا نہیں، اور جو میجر لاک ڈاؤن ہے اس کے خدشات کتنے ہیں؟ دیکھیں، ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں بیسڈ آن ہمارا ڈیزیز پروگریشن کے اوپر. ابھی تک ڈیزیز پروگریشن جو ہے وہ کچھ ایریاز کے اندر ابھی بھی اسلام آباد میں کنٹینڈ ہے. چونکہ آنے والے وقتوں میں لوگوں کے رویوں کے اوپر بہت ڈپینڈنٹ ہے، تو اس حوالے سے ہم اس کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں. تو فی الحال جو ہے کوئی میجر لاک ڈاؤن کا نہیں، ہم اسمال مائکرو لاک ڈاؤنز اور اسمارٹ لاک ڈاؤنز وغیرہ کر رہے ہیں. ہم اسکول سیل کر رہے ہیں، اور جو ہی کوئی اس طرح کی چیز ہوگی تو ہم آپ لوگوں سے ضرور شیئر کریں گے. فی الحال کوئی اس طرح کی سچویشن نہیں ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے تفصیلی وقت میں دیا. میرے خیال میں کچھ حوصلہ افزا باتیں ہیں، جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ شاید اس طرح چیزیں نہیں ہیں جو ماضی میں یا کچھ ایک چند ماہ پہلے ہمیں نظر آ رہی تھی. اور آپ نے بہت درست کہا کہ چونکہ پہلے تو اس بیماری کے حوالے سے ہماری معلومات بہت محدود تھی، اب بہت چیزوں کو ہم بحیثیت مطلب قوم، بحیثیت یہاں کا جو میڈیکل اسٹاف ہے وہ تمام چیزوں کو وہ لوگ سمجھتے ہیں. تو میرے خیال میں اب چیزوں کو ٹیکل کرنا نسبتاً آسان ہوگا. تو ہم امید ہی رکھ سکتے ہیں اور دعا گو بھی ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ وبا اس طرح نہ پھیلے جس کا خدشہ تھا ماضی میں. اور لیکن SOP بہت زیادہ حنیف صاحب، اس میں جو ایک بنیادی بات میں نے 2 دفعہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنے کی کوشش کی کہ ایک تو انتظامات ان کے بارے میں مجھے کم از کم میری تسلی تشفی نہ ہو سکی کہ کیا انتظامات ایکسٹرا کیے گئے ہیں جو اس
پہلے لہر میں ہمارے ساتھ جو خامیاں کوتاہی سرکاری ہاں، سطح تاکہ وہ پہ کور ہو نظر سکے آئی ہے وہ۔ اس کو کور کرنے کے لیے کیا کچھ کیا گیا ہے، حتیٰ کہ ہمیں اس وقت یہ بھی ڈاکٹر صاحب نے نہیں بتایا، 2 دفعہ میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا سرکاری سطح پہ قرنطینہ موجود ہے یا قرنطینہ نہیں؟ سینٹرز ہے کہ نہیں۔ اگر خان صاحب کی بات درست ہے کہ 2% تک لگ بھگ پازیٹیو کیسز آ رہے ہیں تو کس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ آپ انتظامات ہونے انتظامات چاہیے۔ کیوں نہیں بہت کرتے؟ بہت شکریہ رشید سیفی صاحب آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔